بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز طالب علمو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ بیان کیتا ویسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دے بہت مشہور پہلوان رکانہ دے نال کشتی کیتی۔ رکانہ عرب دا بہت طاقتور اور مشہور پہلوان ہے، اور اس دی طاقت اور وزن دا یہ حال ہے کہ ایک اٹھ ذبح کیتا ویندا ہے، اٹھ دی کھل اٹھ دا چمڑا اتارا ویندا ہے، اس دی کھل اتار کے رکانہ پہلوان اس کھل دے درمیان وچ بیٹھ ویندا ہے۔ عرب دے نوجوان آ کے چاروں طرف اس کھل کو پکڑ کے آپ دی طرف اپنی طرف کھینچ دیان اس کو، تو او کھل جیری اٹھ دی کھل ٹوٹ ویندی ہے، پھٹ ویندی ہے، لیکن جیری جگہ تے رکانہ بیٹھا ہے نا او جگہ ہلدی بھی کوئی نہ، او دے وزن دا اتنا یہ عالم ہے، اور بہادری دا یہ عالم ہے کہ 1000 آدمی نال اکلا مقابلہ کردہ رکانہ، 1000 آدمی نال مقابلہ کردہ، اور ان دی تاریخ یہ ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے تک آج تک اس کو کسی نے ہرایا نہیں، ان کو پچھاڑا کسی نے نہیں، ان دی کانڈ نہیں لائی کسی نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دے اس مشہور پہلوان رکانہ کو اسلام دی دعوت دے دی تھی، اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ، آخرت یقینی ہے، تو اپنا وقت ضائع نہ کرو، اللہ دی ذات تے ایمان لے آؤ، آخرت دی تیاری کرو، اللہ دی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب آقا علیہ السلام نے رکانہ پہلوان کو اسلام دی دعوت دیتی تو رکانہ نے عرض کی تھی، حضور میری عرض ہے میں پڑھا لکھا بندہ کوئی نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس کوئی سمجھداری ہے، نہ میں کو کوئی دلائل سمجھ آنے، نہ میں کو واعظ نصیحت سمجھ آندی ہے، میں پہلوان آدمی ہاں، میں کوئی ہکا گل سمجھ آندی ہے بھئی تسا میرے نال کرو کشتی دے اندر اگر تسا میں کو ہرا دیتا، میں کو پچھاڑ دیتا، میری کانڈ لا دیتی تو میں تھوڑا دین قبول کر دے، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، میں کو یہ بات سمجھ آندی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ، آ میدان وچ کشتی کر رہے ہیں۔ تو رکانہ پہلوان جو رہے وہ لنگوٹ کس کے میدان وچ آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین مبارک کس کے آقا علیہ السلام بھی میدان وچ آ گئے۔ کشتی شروع ہوئی، ایک دو پیچ تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان دے کمر چوں ہاتھ پایا اور اس کو اوپر کی طرف اٹھایا، ایک ہاتھ تے آقا علیہ السلام نے اٹھا لیا اس کو، اور میں اٹھایا جی میں کوئی بندہ چھوٹی جیاں چڑیا کو اپنے ہاتھ دے ہوتے اٹھائیں ہے، اٹھا کے نا آقا علیہ السلام نے اوپر لے کے پھر آہستہ بڑے آرام نال زمین دے اوتے رکھ دیتا۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تو اٹھایا لیکن پٹھخ زمین تے نہیں مارا اس کو، یہ پہلوان مد مقابل پہلوان کو اٹھا کے پھر زمین تے مار دیں، زمین تے نہیں مارا، جو زمین تے پٹخ مار دے تو پتہ نہیں کہ حال ہوندا رکانہ دا، کیونکہ اللہ دے نبی دی طاقت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات نے درس قرآن دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ سنا ہے کہ جو بندے آپس وچ جھگڑا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سمجھان لگے تو بندہ گلے پہ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام جلال وچ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک مک ماری تو بندہ مر گیا۔ اللہ دے نبی دی ایک مک بھی بندہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے اوپر اٹھایا، اگر زمین تے پٹخ مار دے تو پتہ نہیں دی ہڈی نال ہڈی نہ جڑیا، لیکن آقا علیہ السلام نے مارا نہیں، زمین تے بڑے آہستہ آرام نال رکھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اتتے چڑھ بیٹھے اور فرمایا کہ ان ڈسا رکانا ہر گیا نا کشتی ہر گیا نا. رکانا آکھنے لگے نہیں جی میں کوئی یقین نہیں آتا پیا، میں نہیں ہرا. کیوں؟ اس واسطے وہ یقین اس واسطے نہیں آ رہا کہ رکانا دی تاریخ ہے آج تک اس کو کہ ہرایا ہی نہیں، وہ کو کسی نے پچھاڑا ہی نہیں، آج تک ان دی کانٹ لائی بھی کسی نہیں. شکست دا تو تصور ہی کوئی نہیں ہوتا دماغ میں، ایڈا طاقت والا بندہ کہاں پیدا ہو سی جرا میں پچھاڑ دے سی. لیکن وہ تو بڑا حیران ہے بھئی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ نال میں کو اٹھا کے چڑیا دی طرح وگاڑی تھا. تو اس نے عرض کیتی کہ نہیں میں نہیں ہرا، کوئی چکر چل گیا ہے، ایک دفعہ پھر میرے نال کشتی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دوبارہ کشتی کر لینے. پھر مقابلے سے آ گیا. پھر ایک دو پیش تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دے کمر دے اندر ہاتھ پایا اور ایک ہاتھ مبارک نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف اٹھا کے نا چڑیا دی طرح جویں کوئی بندہ کسی چیز کو اٹھائندا ہے، چڑیا کو جس طرح کوئی بندہ اٹھائندا ہے اس طرح اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آرام نال زمین دے رکھ دیتا اور ان کو چت لٹا دیتا، ان دی کانڈ زمین دے لا دیتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہوں تو ہار گئے نا کشتی، ہوں تو یقین ہے یا ابھی یقین نہیں آیا؟ تو رکانے نے عرض کیتی ہوں میں کوئی یقین آ گیا بھی کشتی میں ہار گیا. لیکن میں کوئی اتنی بات سمجھ آئیے بھائی یہ جڑی تھوڑے اندر طاقت ہے نا یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں، بدنی طاقت نہیں، یہ کوئی تھوڑی اندرونی طاقت ہے جیری میں کو چڑیا دی طرح اٹھا کے زمین دے رکھ دیں، ورنہ میں کو ساری زندگی کشتی لڑتے گزر گئی ہے. مقابلہ ہوندا طاقت لگ دی ہے، زور لگتا ہے، کوئی سمجھ آتی ہے بندہ کشتی بندہ جیتدا ہاردا. میں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی پئی میں چویندا کس طرح ہاں تے الٹیندا کس طرح میں تو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا پیا. یہ تھوڑی جسمانی طاقت نہیں ہے، بدنی طاقت نہیں ہے، پہلوانی طاقت نہیں ہے، یہ تھوڑے اندر اندرونی کوئی چیز ہے تھوڑے اندر، یہ اسی طاقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رکانا میں تو کو بدن دی طرف تو دعوت نہیں دے رہا، میں تو اسے اندرونی چیز دی طرف دعوت دے رہی ہوں. میں تے کو تو نہیں آکھ رہا جو تو میں کو پہلوان تسلیم کر، میں تے کو آکھ رہا میں کو اللہ دے نبی تسلیم کر، اللہ دے رسول تسلیم کر، میں پہلوان نہ تسلیم کروانا چاہنا. وہ اندرونی طاقت تیری میرے اندر ہے، وہ تے نبوت دی طاقت ہے، رسالت دی طاقت ہے، اللہ دی مدد ہے میرے نال، اسے چیز دی طرف میں دعوت دینا. تو رکانہ نے اسلام قبول کیتا اور کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بن گیا. تو اس انداز نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دیتی ہے. تو پتہ چلا کہ اگر کسی بندے دے اندر حق دی طلب ہوئے، تعصب نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ دے واسطے ہدایت دا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیندا ہے، اللہ تعالیٰ حق دے دروازے دے واسطے کھول دیندا ہے. تو اس نے مقابلہ کرنے دی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ ان دے مقدر دے اندر حق ہدایت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دیتی. تو اللہ تعالیٰ ساکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرماویں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.